السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ وقال تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم السقي قريب من الله وقريب من الجنة وقريب من الناس وبعيد من النار۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیو اور ہمارے صفا بیت المال کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سامنے بھی بیٹھے ہوئے جو ذمہ داران ہیں، فرداً سب کے نام لیے بغیر میں وقت کی تنگ دامانی ہے۔ آپ لوگوں اور ہلگور والوں نے بڑے اچھے انداز میں سب کا استقبال کیا ہے۔ آپ کی دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے سب آئے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سب کی فکریں کرنے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ صرف رضائے الہی ہے ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا۔ اللہ راضی ہو، اس کی جستجو میں، اس کی تلاش میں ہم سب آئے ہیں۔ کیسے ہمارے اس انداز سے، ہمارے بیٹھنے سے اللہ قبول ہو جائے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے سب آئے ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، فکر کرنے کو اللہ قبول فرمائے، قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں صفا بیت المال کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے بارے اور خدمت میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ بہت اچھا قدم ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے بہت ہی اونچا قدم اٹھایا ہے۔ جس قوم کی ہمتیں، جس قوم کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو ہمالیہ کی پربت سے زیادہ اونچا کرتے ہیں۔ ہم بہادری کے ساتھ، ہمت اور جفا کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، اللہ ہر میدان میں کامیاب کریں گے۔ ہماری امیدیں اور ہماری نیتیں پست ہوں گی، جس طرح بزدل موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ ہم بزدل نہیں ہیں، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بہادر کے اولاد ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اندر ایمان کی حرارت باقی ہے۔ ہم پہلے سے بھی اور ہمت افزائی کے راستے پر چلے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، احکام خداوندی پر چلنے والے ہیں۔ آج بھی چل رہے ہیں، چلیں گے اور آئندہ بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ سب اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے، آپ لوگ اطمینان سے بات سنتے رہیں۔ ایک مرتبہ پورے بشاشت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم۔ عزیز بھائیو، آج کا ہمارا یہ جوڑ ہے، بہت اہم جوڑ ہے۔ آج کی ہماری جو میٹنگ ہے بہت اہم ہے، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ آپس میں اتحاد و اتفاق، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، مدد کرنا۔
لوگ پراپرٹی پر کھڑے کیا ہے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، جائیدادوں پر، اور لوگ کیا ہے کمانے پر جمانے پر میٹنگیں کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا جو جمع ہونا ہے صرف امت میں چل پھر کر خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت۔ کیسے ہم اللہ کی مخلوق میں چل پھر کر ہم کام کریں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق اللہ ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھایا ہوں۔ حقوق العباد کسے کہیں گے؟ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، پڑوسیوں کی خدمت کرنا، اور غریب تیمارداروں اور بیماروں کی تیمارداری کرنا، مریضوں کے پاس ان کی ضرورت کو پہنچنا، اور اسی طرح بے کسوں اور بے بسوں پر، مجبوروں کی، اپاہجوں کی، کمزوروں کی، اور ان کی ضرورت پوری کرنا، اللہ کی مخلوق میں چل پھر کر ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ حقوق العباد کہلاتی ہے۔ حقوق اللہ میں اگر غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اللہ معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آج ہم سے ہمارا معاشرہ اس سے بہت غافل ہے، اس سے ہمارا معاشرہ بہت غافل ہے، اس سے حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ تو بہت کم ادا ہو رہا، وہ بھی ادا نہیں ہو رہا ہم سے، نہ تو یہ ادا ہو رہا نہ وہ تو ادا ہو رہا۔ اور ضمن میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، آج پوری دنیا کے لوگ دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ غریب بھی دنیا کمانے میں لگا ہے، مالدار بھی دنیا کمانے میں لگا ہے، اندھا بھی دنیا جمانے میں لگا ہے، لنگڑا بھی دنیا کو جمانے میں لگا ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دنیا کمانے میں لگا ہے، 24 گھنٹے اسی کی دھن ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر پھر بستر میں جانے تک یہی دھن سوار ہے، ہم کیسے دنیا کو جمائیں اور ہمارا کیسے فیوچر بنے، ہمارے بچوں کا کیسے فیوچر بنے، صرف دنیاوی اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، اس سے کام نہیں بنتا۔ اگر یہی چیز ہوتی تو بہت سارے جو چیزیں ہیں اللہ نے کیوں کیا۔ ایک بات میں چھوٹی سی ایک بات پر آپ کو میں سمجھاؤں، ساتھ ساتھ میں آخرت کو بھی سامنے رکھیں۔ صرف دنیا ہی ہمارے ذہنوں میں بسی ہے تو اس کو نکال دیجئے، آپ ساتھ میں آخرت کو بھی لے کر جانا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک بات سنا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ ایک قبرستان میں اس نے کیا ایک قبر بنا دیا۔ قبر بنا کر کہا جو کوئی اس قبر میں ایک رات گزارے گا، ہم آدھی سلطنت اس کے نام کیا کریں گے، لکھ دیں گے، ہماری آدھی سلطنت اس کے نام لکھ دیں گے۔ اب یہ اعلان ہوتا رہا، گلی کوچوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں، دیہاتوں میں، خریوں میں بات چلتی رہی۔ کون تیار ہوگا؟ ارے کان کی بلا بھائی، جا قبرستان میں جا کر سونا کرتے، دنیا چنو کو ہم نا بس کیسے دال روٹی کھا لے رہے ہیں، بس ہے، کوئی آدمی تیار نہیں ہوا۔ اب یہ آواز چل رہی تھی، گشت چل رہا تھا، اور بات چلتی چلتی ایک دن اتفاق سے ایک آدمی تیار ہو گیا۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی بیوی بچوں والا نہیں تھا، بالکل فارغ البال تھا، اکیلا آدمی تھا، اس کی کوئی جائیداد نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، گھر خاندان نہیں، اس کا ایک صرف گدھا تھا۔ وہ گدھے میں انہیں کیا کرتا، مال کبھی مزدوری کے لیے یہاں سے وہاں لے کر جاتا، وہاں سے یہاں لے کر جاتا۔ اب یہ کام کر رہا تھا، اور سوچا اس نے چلو ایک گدھا ہے میرا، مر گیا تو قبر میں وہی میری قبر بن جائے گی، کیا ڈر ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی جنگل بھیج بھگا دے گا، کوئی رکھ لے گا، کیا پریشانی نہیں، اگر زندہ پھر بچ کر بھی آ گیا آدھی سلطنت کا مالک بنوں گا۔ اسی لیے وہ آدمی تیار ہو گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ کو بات معلوم ہوئی ایک آدمی تیار ہوا ہے، اب کیا کرے، چلو اسی کو لے کیا کرے، استعمال کرے۔ اب وہ آدمی کو کیا ہے، مغرب کے بعد 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک ٹائم دیا گیا تھا، مغرب سے لے کر فجر کی بعد تک وہ بادشاہ کی قبر میں جا کر آرام کرے گا۔ سنسان قبرستان ہے، سب لوگوں کو معلوم، بھائی اس میں سے کون تو بھی ہمت کر سکتا کیا جا کر قبرستان میں ایک رات گزارے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ باپ کی خبر کے ساتھ تھوڑی دیر آرام کر لو، ارے پریشانی کہاں سے، کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا، نہیں بھائی یہ سب نہیں ہو سکتا، دعا کر لیں گے، سلام کر لیں گے، بس ہلکے سے کیا ہے گیٹ سے باہر آ جاتا ہر آدمی۔ کوئی آدمی مغرب کے بعد 12 بجے جا کر قبرستان میں جاتا نہیں، مارے ڈر کے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا بعد میں۔ بہرحال وہ آدمی جا کر سو گیا۔ صبح میں دیکھا کہ باقاعدہ قبر کھود کر نکالا تو زندہ تھا، باہر آ گیا۔ اب پورے لوگ تماشا دیکھنے، بہت سارے آدمی اچھے کام کرنے کو سے لوگ کون بھی نہیں آتے، لیکن تماشا دیکھنے پوری دنیا آتی۔
तमाशा भी देखेंगे, पूरे गांव वाले उसके पीछे, भाई क्या गुजरा, कैसे गुजरा। उधर से बादशाह की तरफ से हुकाम और वहाँ की पुलिस भी आ गई, कहा कि चलो आपको बादशाह तलब कर रहे हैं, आधी सल्तनत तुम्हारे नाम करेंगे। वो आदमी भाग रहा है, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। अरे कहाँ जा रहा है, तुम्हें आधी सल्तनत का बादशाह तुम्हें बनाएंगे। कहा कि नहीं नहीं बाबा मुझे ज़रूरत नहीं। भाग रहा है, यहाँ तक कि गांव छोड़कर जंगल भागने लगा, पुलिस उसके पीछे, गांव के लोग उसके पीछे, पूरे लोगों क्या है उसके पीछे भाग रहे, लेकिन वो आदमी जंगल भाग रहा है। आखिरकार उसको पकड़कर बादशाह के पास लाया गया, पूछा आखिरकार कहो रात में कैसे गुजरी तुम्हारे साथ, रात की तन्हाइयाँ तुमने कैसे काटी वो तो सुनाओ। क्यों तुम हुकूमत पैसा दुनिया लेने से क्या है परेशान हो, लोग पैसे के लिए रात दिन क्या है वक्त लगा रहे, आपको हम दुनिया देना चाहते हैं लेकिन तुम्हें लेने के लिए तैयार नहीं। वो आदमी मुख्तसर कहने लगा, बादशाह रात भर मुझे यही पूछा गया, कोड़ा था, कोड़े की आवाज़ झनकार मुझे मालूम हो रही थी, वो तन्हाई खबर की दीवार, खबर की तन्हाई, अंधेरा मुझे बार बार सता रहा था। मुझे ये सवाल किया जा रहा था, एक गधा था, गधे के बारे में बार बार पूछा जा रहा था, इसका दाना खाना कसके, और इसकी कभी धूप में बंद दिया, कभी बारिश का, कभी इसका ख्याल नहीं किया, इसी के बारे में पूछा जा रहा था। फजर की अजान हो गई, सुबह हो गई, सिर्फ एक गधे के बारे में इतने हजारों सवालात होते रहे। अब आधी सल्तनत ले लूँगा तो कितने सवालात होंगे। ना बाबा ना ना ना, हमें ज़रूरत नहीं, दुनिया नहीं, बस हमें क्या अभी मालूम हो गया है, अब अल्लाह अल्लाह करके ज़िंदगी गुजार देना, दुनिया के चक्कर में पड़ना नहीं। मेरे भाइयों ये वाक़े से मैं बात मालूम होती है कि हम 24 घंटे दुनिया कमाने में लगे हैं, लेकिन इस दुनिया जो कमा रहे हैं इसका भी अल्लाह से सवाल का जवाब देना नहीं देना। अल्लाह फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमाते हैं, वला तुसअलुन्ना, आपसे सवाल किया जाएगा, यौमा इदिन, आखिरत के दिन, अनिन नईम, नेमतों के बारे में। आप ठंडा पानी पी रहे थे, आप कपड़े पहन रहे थे, आप बेहतरीन जूते पहन रहे थे, आप सायेदार दरख्त के घर में बैठे थे, आपको इज्जत मिल रही थी, आप हजारों गुनाहों में मुलविस थे, अल्लाह ने उसको पर्दा उड़ाकर आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत लोगों में फैलाते रहे। अल्लाह पाक तुम्हारे हजारों गुनाहों के बावजूद अल्लाह तुम्हारी मोहब्बतों को लोगों में तकसीम किया। अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे आपसे। बहरहाल मेरे भाइयों, इसीलिए दुनिया में हम आए हैं, मुख्तसर से वक्त के लिए आए हैं, वो हमें वापस लौट कर जाना है। हमें मनमानी अपने क्या है, लोग बोलते हैं भाई ये हमारा स्टाइल है, ये लोग नौजवान बोलते नहीं बोलते आजकल, बाकायदा कौन की फटी पहन ले तो पैंट पहने हाथा। अब तो नौजवानों में अक्सर आदत हो गई पूरे फटे पहना, इधर भी फटी, इधर भी फटी, शर्ट भी फटा, पैंट भी फटी। नौजवानों को पूछते बाला में देखे टूटे पुटे, इधर भी रखा उधर भी रखा। लोग तख्तिया में लिखने के वास्ते बोले तो हजामा क्या कर रही, सराम पर लिखना शुरू हो गए लोग। पूरा सर के बाल बेढंगे, पूरे सर के बाल बेढंगे हैं, और ना तो तरीक़ा है, ना अखलाक है, ना किरदार है। बहरहाल मुझे उसमें बातों में जाना नहीं है, मैं मुख्तसर से बात को समेटता हुआ लेकर चलूँगा। आज हमारा समाज, आज हमारा माहौल किस तरफ जा रहा है? क्या हमारे समाज के अंदर दूर दूर तक सुन्नत का कोई हमारे अंदर लिबास है? फ़राइज़ हमारे अंदर मौजूद हैं, अहकाम खुदाबंदी हमारे अंदर मौजूद है? नौजवानों को पूछा जाए तो बोलते हैं मौलवी साहब हमारा लाइफ स्टाइल है हमारा। अरे बाबा तुम्हारा लाइफ स्टाइल जो तुम्हें बोल रहे हो, तुम्हें ये दौलत, ये चीज़ें, ये शोहरत कहाँ से मिली? मौलवी साहब हमें कमा रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, ऑफिस जा रहा हूँ, दफ्तर जा रहा हूँ, पसीना क्या है टपका कर और बहाकर हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम अपनी मनमानी से क्या करेंगे, खर्च करेंगे। मेरे भाइयों याद रखो, इसमें मनमानी नहीं चलती। अल्लाह जब दुनिया में हम आए थे तो क्या माँ के पेट से दौलत समेट कर आए थे क्या? बोलो भाई हलगुर वाले बोलो, समेट कर आए थे? नहीं, खाली हाथ आए थे। चलो आप अपनी किस्मत लेकर भी आ गए, जब खबर में जाओगे क्या दौलत की घटरी लेकर जाओगे? बोलो भी नहीं, खाली ही हाथ आया था, खाली ही हाथ जाएगा इस दुनिया से। इसीलिए हम दौलत के कमाने में भी, दौलत के ज़माने में भी हम अपनी खुशी से दुनिया में आए नहीं, अपनी खुशी से हम दुनिया से जा नहीं सकते। 50 साल पहले हमारा तस्किरा दुनिया में नहीं था, फिर
پھر 50 سال کے بعد ہمارا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں رہے گا. کون تو بھی یاد کرتے ہیں، اب دادا مر گئے نا، ابھی 2 سال ہو گئے، کون تو بھی یاد، چھوڑو بھی گیس ہو گئے، آپ کہیں کو یاد کر دیا ان کو. اچانک کیا ہے، لوگ اب موت کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، مارے ڈر کے موت کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. بہرحال تو عزیزو، ہمیں مال کمانے میں بھی اللہ کے حکم کے، اللہ کے احکامات کے ہم دائرے میں رہ کر کمائیں گے. آخرت کے دن اللہ پاک 5 سوال کریں گے حشر کے میدان میں. ان 5 سوالوں میں ایک سوال اللہ پاک یہ بھی پوچھیں گے، مال کہاں سے کمایا؟ پھر سوال ہوگا، دوسرا سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ آج ہمارا جو صفا بیت المال کا کیا ہے، آج کا ہمارا جو جوڑ ہے اسی عنوان پر ہے. مال کہاں سے کما رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو؟ کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. کمانے میں بھی ہمیں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم کمائیں گے. احکام خداوندی کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کمائیں گے، حلال روزی کمائیں گے، حرام کے ٹکڑے پر لپکیں گے نہیں. حرام کے لقمے اگر پیٹ میں چلے جائیں گے اللہ پاک عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. آج ہم لوگوں کو سے عبادت نہیں ہو رہی، سن رہی ماشاءاللہ پورے سنتی ہمیں، صبح تک بولے تو بھی سنتی، لیکن عمل کے میدان میں 0% ہے، ہمیں بالکل 0 ہے. ہمیں فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل رہی، آج اچھوں کو نہیں کھل رہی. کیوں؟ ہمارے جو پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حرام کے لقمے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کے ذرے ذرات میں بھی جانے کی وجہ سے اللہ پاک فجر کی نماز، تہجد کی نعمتیں اللہ ہم سے چھین رہے ہیں. اس کی نحوست ہے. ارے پیشاب کے خطرے کے اگر چھوٹے سے چھینٹے اگر ہمارے بدن پر، کپڑے پر آ گئے، کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی. وہاں کتا کی گدھا جا رہا تھا، انہیں پیشاب کرا، ذرا اڑ گیا، اس کا تو نماز کہو بھی نہیں، چھینٹے پڑ گئی، معاف کرو. کیوں؟ گھن پیدا ہو گئی. پیشاب کے خطرے کپڑے پر پڑ گئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ نماز کے ہونے قبول ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے. میرے بھائیوں، جب چھینٹے پڑ جانے کی وجہ سے تمہیں کراہت آ رہی ہے، بدن میں لقمے چلے گئے، بدن کے اندر، پیٹ کے اندر، اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقامات پر فرمائے ہیں. اور پیٹوں کو جہنم نہ بناؤ اور اپنے پیٹوں کو مشترکہ مال سے بچا کر رکھو. حرام کے لقمے نہیں کھاؤ، حلال کے چند لقمے مل جائے کھا لو. بھوکے رہنا چاہتا ہو تو ایک وقت بھوکے رہ لو، لیکن حرام کے لقمے کھانے سے بچو. بہرحال عزیزو، آج کے ہمارا اس جوڑ ہونے کی سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور صفا بیت المال کا جو نظام جو چل رہا ہے الحمدللہ، لگ بھگ 8-9 سالوں سے الحمدللہ یہ قافلہ اپنے منزل پر چل رہا ہے. دعا کریں تا قیامت تک، تا عدم زیست، اللہ پاک اس صفا بیت المال کو اللہ پاک روز روشن کی طرح خوب آگے بڑھتے رہنے کی اللہ پاک شکلیں صورتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک بری نظر سے حفاظت فرمائے، تو میں سے حفاظت فرمائے. یاد رکھو، جب بھی لوگوں نے اچھے کام کے لیے قدم اٹھایا ہے، لوگوں نے ان کو پیچھا کرنے کے لیے، گھسیٹنے کے لیے، ٹانگ کھینچنے کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں کے جو ذمہ داران اور ہلگور کے اندر بھی ہیں، بنگلور کے اندر بھی ہیں، ہاروہلی میں بھی ہیں، بہت سارا آپ کا جو بیلٹ پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ، پورے جو ذمہ داران ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ سب کے کام کرنے کو اللہ قبول فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے. آج جو ہمارا جڑنا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خرچ کرنے کے جو ذرائع ہیں، خرچ کرنے کے جو راستے ہیں، کتنے راستے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت سارے راستے ہیں. ہمیں صرف کیا کر دیں بھائی، کہاں کی 10 روپے 20 روپے کسی ایک دے ڈالے، سمجھ جاتے ہیں ہمیں کام ختم ہو گیا. کہاں کی گئے، باہر گئے، وہاں خرچ کر کو آ گئے، ہمیں سمجھتے ہی کام ہو گیا. ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھروں کے اندر بھائی بیمار ہے، جانے کی توفیق نہیں ہو رہی. ہم نہ، ماں بیمار ہے، ماں کی دوائیوں کے لیے پیسے ہمارے پاس نہیں، لوگوں کو دینے کے لیے فوٹو میں آ رہی، کیمرے میں آ رہی، اور لوگوں کی واہ واہ ہو رہی، وہاں جا رہی، لیکن یہاں ماں بستر پر تڑپ رہی ہے، دوائی دلانے کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے. بھائی قرض میں ڈوب گیا ہے،
کہیں اور جا کر ہمیں خرچ کریں، لیکن بھائی کی کیا ہے حال چال پوچھنے کے لیے ہمیں کبھی جانے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ خاندان میں ایک بیوہ ہے، آج ہمارے گھر کے اندر بہترین کھانے کھا رہے ہیں، ہم لوگ بہترین کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے ہی خاندان میں ایک بیوہ ہے جو اپنے بچوں کو لے کر وہ بیوہ اپنی بھوک پیاس باہر گئے تو عزت کا مسئلہ کیا جی ہمارا خاندان کا نام مٹھی ملانا کریں گے تمہیں، کب تو بھی کون تو بھی کیا تو دے ڈالے، ذرہ ہمارے کان میں پڑ گئی بھائی فلاں کے خاندان کی بہو کو کون کی کیا کی دے ڈالے، 10,000 روپے دے ڈالے، وہ 4 جگہ بات معلوم ہوئی ہمیں فوراً جب دی۔ اس کی مثال ایک مؤذن صاحب اذان دیے، نماز کو کہتے بھی آتی 4 کی 5 کے ادمیاں، اللہ زیادہ سمجھ دے تو 20 ادمیاں، اب دیکھے تو اذان دی تو 10-20 ادمیاں، گاؤں میں لوگ کہتے ہیں 100 کی ہیں، ہوٹلہ میں وہ چایاں پی لے کو بیڑیاں پی لے کو ادھر ادھر باتاں کر لے کو 100 آدمی روڈوں میں آتی، نماز کو نہیں آتے۔ اب ایک آدمی اتفاق سے اگر اور ایک بار اذان دے جی کہ مؤذن صاحب، پھر مؤذن صاحب اذان دے کو 5-10 منٹ کے بعد پھر اور ایک بار اذان دے گئے، جیسے ہی دینا تھا پورے گلی والے روڈ میں انہیں چا پیتا نے چا سڑ گیا، بیڑی پیتا نے بیڑی بجا کو آ گیا اندر، جے کیا جو قصہ ہو کو مؤذن صاحب کے اوپر پورے ہاتھاں ہستینا چڑھا لے گا گئیں۔ ہمارے حضرت بول دے کھا لے پی لے جان بنا لے، جب آدمیاں پوچھنے آئے تو ہستینا چڑھا لے کو، پورے مؤذن صاحب کے اوپر گرم ایسا گرم ہو گئی، معلوم نہیں مؤذن صاحب کو کیا حالت کر دیں گھر کے۔ سو بات ہی بولے بھائی کیا قصہ، ارے ایک بار اذان دیے لوگ کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں آئے، جب دوسری مرتبہ اذان دے دیے لڑائی کرنے کے لیے تماشا کرنے کے لیے پورا گاؤں آ گیا ہے۔ میرے بھائیو آج ایسا ہی ہے، آج ایسی ہی حالت سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب ہم اس بیوہ کی ضرورت پوری کرتے تو میرے بھائیوں پوری تو ہم نہیں کیے، کوئی دوسرا آدمی کر دیا، اب اوپر جا کر ہم احسان جاتا دیں ہمارے خاندان کو مٹھی میں ملانا کریں گی ماں تمہیں کرتے نہیں کرتے میرے بھائی، ہو رہا نہیں ہو رہا، ایسا ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے صفا بیت المال کے اندر یہ چیزیں یہ ضرورت ہے، یہ احساس دلانے کے لیے ہمارے اس حلگور کے اندر کتنے بھی ایسے ہیں گاؤں میں علاقوں میں محلوں میں ایسے ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، حاجت اور محتاج لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ میرے بھائیوں فوٹو میں آنے کے شوق میں ہم کرنا نہیں، بولتے نہیں تصویر میں بازو کھڑنے والا دوست انہیں نہیں کہتے، بازو میں آپ کیا بولتے ہیں دوست کو آ رہے ہیں بازو میں سیلفی لیں گے، اٹھا کر کھڑ کو کیا کرتے ہیں انہیں داتاں دکھاتا انہیں داتاں دکھاتا برابر سیلفی لے چلے آتا۔ تصویر میں بازو کھڑا ہونے والا دوست انہیں اصل دوست نہیں ہے، دکھ درد میں جو ساتھ میں کھڑا ہونے والا انہیں حقیقی دوست ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر، ہمارے بھائی برادری میں بہت ساری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پوری کرنا۔ اللہ نے قرآن میں یہی تعریف فرمایا ہے وَإِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پہلے قربا کے معنی قرابت دار لوگ، اللہ نے سب سے پہلا انہی کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک نے کئی جگہ پر فرمایا ہے، اور احسان کا جو معاملہ، حسن سلوکی کا جو معاملہ ہے اپنے قرابت داروں میں تلاش کرو، اپنے خاندان میں دیکھو، اپنے گھر سے شروع کرو، اس کے بعد پھر یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، اور کئی قید و بند میں لوگ رہتے ہیں، اور اس کے بعد بات چلتے چلتے بات دوسرا بھی کرو۔ الحمدللہ یاد رکھو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ آدمی کنگال ہو گیا ہے، آپ تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا آدمی کبھی کنگال نہیں ہوتا، اللہ اس کو خوب دیں گے، خوب دیں گے، اضعافا مضاعفا، اللہ پاک دگنا دیں گے اس کو۔ ایک واقعہ میں آپ کو مسلم شریف کے اندر ایک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، جنگل میں جا رہا تھا، آواز آنے لگی فلاں ابن فلاں کے کھیت کو پانی برسایا جائے۔ آواز آئی، پریشان آدمی، ارے یہ جنگل کے اندر فلاں آدمی کا نام سن رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس کے بعد دیکھتا اچانک بادل چھٹتا گیا، کالا بادل آتا گیا، ایک کنارے پر گیا جہاں پتھریلی زمین تھی وہاں پانی برسنے لگا،
पूरा स्टॉक हुआ, उसके बाद सीधा एक नाला बन को जाता गया। अब ये आदमी भी सीधा उसके पीछे पीछे बारिश बरसा, देखा एक ही जगह छोटा सा टुकड़ा बारिश बरसा, वो पानी निकलकर सीधा जाता गया एक खेत में। वहां एक आदमी खेत में क्या कर रहा था, पानी के लिए खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। देखे तो क्या, सीधा उसके खेत में पानी गया। वो आदमी फौरन वो क्या बोलते हैं उसको, पानी देने के लिए पूरे खेत में पानी दे दिया। अभी आदमी परेशान हुआ, जाकर उसको सलाम किया, नाम क्या है, फला नाम। जो आवाज़ सुनी थी उसने नाम का वही नाम बताया। अरे बड़ी मुबारकबाद हो आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से हमने आपका नाम आसमानों में सुना है, बादलों से आपका नाम हमने सुना है, आपका कौन सा ऐसा अमल है? वो आदमी कहने लगा, जब आप पूछ ही लिए हो हम बताएंगे, हमारा अमल इतना ही है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए 3 काम करते हैं। कितने काम करेंगे? 3। एक काम, जब इस खेत में फसल उठती है, इसके अंदर खूब फसल हो जाती है, इसमें हम 3 हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा अल्लाह के लिए हम सदका कर देते हैं। पहला क्या करता हूं, एक हिस्सा सदका कर देता हूं, दूसरा हिस्सा अपने बीवी बच्चों को रख लेता हूं, अब तीसरा हिस्सा इस खेत की मरम्मत के लिए, दवा के लिए, खाद के लिए इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, सदका निकाल दूंगा। अल्लाह ने इसकी बरकत से अल्लाह पाक मुझे वक्त पर पानी बरसाते, सिर्फ उसी खेत में बचाकर पानी बरसा, किसी और के खेत में नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, इससे बात मालूम होती है, सदका करने से अल्लाह पाक माल में कमी नहीं करते, अल्लाह पाक माल में खूब बरकतें देंगे। सबसे पहले हम निकालें अल्लाह के रास्ते में, खर्च करें। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में जो हमने तुम्हें दिया है, सिर्रन व अलानिया, कभी खुलकर दो, कभी छुपा कर दो। कभी क्या करना, छुपा कर देना, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना हो। कभी क्या करो, खुल कर दो ताकि लोगों को भी मालूम हो। एक बात बोलकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जब अल्लाह पाक ने ज़मीन धरती बनाई, ज़मीन बनाने के बाद ये ज़मीन के अंदर हलचल थी, ज़मीन हल रही थी। पहले ज़मीन क्या कर रही थी, ज़मीन हल रही थी। अल्लाह फरमाते हैं, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अरे आप लोगों ने देखा नहीं, हमने आपको ज़मीन को क्या बनाया, बिछोना बनाया, ज़मीन को फर्श बनाया। ये ज़मीन हल रही थी। उस वक्त में अल्लाह पाक के फरिश्ते पूछने लगे, मालिक ये तो ज़मीन हल रही है, क्या करें? अल्लाह पाक ने क्या किया, ये ज़मीन को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह वल जिबाल औतादा, पहाड़ों को ज़मीन में ठोक दिया गया ताकि यह ज़मीन हरकत ना करे। फरिश्ते पूछने लगे, हल मिन क़ल्क़का शैउन अशद्दु मिनल जिबाल। ऐ अल्लाह, आपने जो पहाड़ बनाए हैं, मजबूत पहाड़ बनाए हैं, इससे और कोई और मखलूक है क्या? अल्लाह पाक फरमान लगे, नाम, हाँ। वो क्या है? उसके बाद क्या है? अल हदीद, लोहा बनाए। उसके बाद लोहा पहाड़ को, पत्थर को चीर कर निकाल देता है। माशाल्लाह, कई ग्रेनाइट के लोग भी बैठे होंगे जो काम करते हैं। क्या करते हैं उसमें, जैसे बड़े बड़े चट्टान होते हैं, चरखे के जैसा क्या करते हैं, पत्थर को काट काट के रख देता है। काटते नहीं काटते, बारीक बारीक पीस से बना कर उसके नक्शो निगार बनाकर घरों में डिजाइन बना देते हैं, दीवारों में डिजाइन। ये सब पत्थर की कारीगरी है। पत्थर को काटा किसने? लोहे ने काटा। फिर फरिश्ते पूछने लगे, हल, ऐ मेरे अल्लाह, फिर क़ल्क़ का, आपने कोई ऐसी मखलूक बनाई है, शैउन अशद्दु मिनल जिबाल, उसके और यहाँ अशद्दु मिनल हदीद, लोहे से भी कोई आपने सख्त बनाया है? अल्लाह पाक फरमाते हैं, हाँ, हमने अन्नार, आग को बनाया है। जब लोहा जन खा जाता है तो क्या होती है, अल्लाह पाक ने ऐसी आग बनाई, वो जन जैसे अंदर आग में जाएगा, पूरे लोहे को पानी पानी कर देता। होता नहीं होता है, पूरा लोहा पानी हो जाता है। फिर फरमाने लगे फरिश्ते, ऐ अल्लाह, आप आग से भी ज्यादा कोई मखलूक बनाए हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, हाँ हाँ, हमने उस आग से ज्यादा और एक मखलूक, पानी बनाए हैं। कैसी आग हो, लोग क्या करते हैं, पानी उठाकर क्या करते हैं, फौरन
پانی ڈالتے ہیں تو پوری آگ بجھ جاتی ہے، آن کے آن میں آگ بجھ جاتی ہے، آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھنے لگے اے اللہ آپ نے پانی سے زیادہ کوئی اور مخلوق بنائے؟ اللہ پاک فرماتے ہاں ہم نے پانی سے زیادہ ہوا بنائے ہیں۔ ہوا جہاں ہوتی ہے سمندر کے سمندر، تالاب کے تالاب سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں، سوکھتے نہیں سوکھتے، ہوا ایسا کام دیتی ہے پورا تالاب سوکھ جاتا ہے، ندی سوکھ جاتی ہے، کھیت کھلیان سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک پھر فرشتے پوچھنے لگے باری تعالیٰ آپ ہوا سے زیادہ کوئی اور مخلوق ہے؟ اللہ پاک فرماتے تمام طاقتوں سے زیادہ ہمارے پاس اور ایک طاقت ہے، وہ ہمیں بہت پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا بندہ جب ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ طاقت سب سے زیادہ پسندیدہ اور مضبوط ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا السقی قریب من اللہ، سقی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، وَسَقِيُّ مِنَ الْجَنَّةِ جنت سے قریب ہوتا ہے، وَقَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، وَبَعِيدٌ مِنَ النَّارِ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل اس کا الٹا، خرچ نہیں کرنے والا بخیل کسے بولتے ہیں؟ بولتے نہیں کنجوس آدمی، اور چمڑی جائے تو جائے دمڑی نہیں جائے کہتے، کیا بولتی ہیں کنجوس ماروڑی بولتے نا، کون بھی دوستہ نہیں نا ماروڑے ہیں کہ یہاں بیزار لینے کو، وہ لوگ کیا کہتے ہیں پانی پیتے ہیں پیشاب جانا پڑتا ہو کو، ایسا آج بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کا قصہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم کیا کریں گے وتے بخیل نہیں بننا، ہمیں سمجھ میں یہ بات، کھاتا بھی نہیں کھلاتا بھی نہیں، جمع لے ایک رکھتا ہے، گن گن کو رکھ ڈالتا۔ اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں فرماتے الذی جمع مالا وعددہ، بخیل کیا کرتا؟ بیرو کھولتا، کباڑ کھولتا، پیسے دیکھتا، 10,000 تھے 100 روپے جمع ڈالیا جا، پھر گنتا، پھر اس کے بعد اور ایک 100 روپے جمع ڈالیا، پھر شام کو جا کر اور ایک بار گنتا۔ بیوی بولتی جے کتنے بار جی گنتی پیسے، کیا تو بچے ہوگی کہ جو اس میں کا تو اندر جاؤ جی تمہیں یہ سب دیکھو نو کو، اندر جاتی تھی، بول کیا بخیل ہے کہ کھاتا بھی نہیں کھلاتا بھی، ماٹھی ملا کب مرتا کھیریں گا، پورا مجھے چھویا تھا۔ اسی لیے بخیل نہیں بننا ہم لوگ۔ سخاوت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، صحابہ کو پسند تھی، تابعین کو پسند تھی، تبع تابعین کو پسند تھی، اولیاء امت کو پسند تھی، اولیاء اکرام بزرگان دین کو بھی پسند تھی سخاوت کرنا۔ لوگ کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، غریبوں کو کھلاتے، یتیموں کو کھلاتے، بیواؤں کو، بے کسوں کو، ضرورت مندوں کو خوب بانٹتے تھے۔ اللہ پاک ہمیشہ ان کو آباد رکھے۔ سخیوں کے دروازے بند تھے، آج بھی وہ سخیوں کا میرے بھائیوں جو بخیل ہے بخالت جنہوں نے دروازہ بند کر دیا، آج تک بھی ان کے دروازے بند ہیں۔ اور سخی ایک بات بولتا ہوں میرے بھائیوں، حضرت زین العابدین اور ان سے پہلے کا جو زمانہ تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، کس کا زمانہ؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ میرے بھائیوں خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر، یہ 4 خلفائے راشدین۔ اس کے بعد کا جو دور گزرا تابعین کا دور گزرا، یہ تابعی تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر علماء نے ان کو 5ویں خلیفہ میں شمار کیا ہے، لیکن 4 ہی خلیفہ، لیکن ان کے اخلاق، تقوی، طہارت، میرے بھائیوں علماء نے اللہ والوں نے 5 میں ان کا شمار فرمایا ہے۔ اتنے بڑے وقت کے ولی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ جب حضرت کا انتقال ہو رہا تھا کئی بچے تھے حضرت کے، اس وقت میں عبد الملک ابن مروان انہوں نے سالے جا کر اپنے بھونی بولے بھونی کیا تو تمہارے ہمارے بھانجاؤں کو کیا تو پیسے کی سے فنڈ کی فنڈاں گا تو کام تو فنڈاں وہ سمجھیں گے، آج کل ہمیں کر رہی، اللہ ختم فرما دے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا پورا سماج جو سے لگ رہا ہے یہی چیزوں سے لگ رہا ہے، آج ہمارا پورا معاشرہ جو جل رہا ہے اسی کی نحوست ہے یہ۔ اللہ ساری امت کے اندر سے اللہ اس چیزوں کو ختم فرمائے۔ ارے پورے آمین بولو با، ڈر جاتے رہیں گے کیا ڈرونوں کو، اللہ ختم ہوگا تو اللہ برکت کی خوب بارش دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تو اس وقت میں انہوں نے کیا کیا، کوئی پیسے وظیفہ کیا تو ماہانہ منتلی کیا تو تمہارے بچوں کو پوچھے تم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنے بچے ہی نہ تمہارے کیا تو بھی چھوڑ کو جا رہی ہیں کیا؟ اس وقت میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، میں اللہ کے وعدے پر، اللہ کا حکم ہے جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے یاد دلا دیتا ہے، اللہ اس کے روزی روٹی کا کفیل اللہ ہے، کفالت اللہ کرنے والے۔
ہم کیا اس کو چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم اللہ کے اس کے نبی کے دین پر ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہرحال چلے گئے انہوں بول کو۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے دمشق کی جامعہ مسجد میں کبھی یہ ہاتھ سے دے رہے تھے، کبھی وہ ہاتھ سے دے رہے تھے۔ عبد الملک ابن مروان بادشاہ کے بچے دمشق کی جامعہ مسجد میں بھیک مانگ رہے تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سخاوت دے کر اندر جا رہے تھے۔ بادشاہ کے بچے بھیک مانگ رہے تھے، اور جو اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کو ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والا بندہ، اس کے بچے سخاوت دے کر اندر جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے، اب اللہ کا کرم ہوا، سخاوت کرنے پر ہمارا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ دینا بھی ضروری ہے، جتنا کماری ہمیں پورے کھا گئے تو پیٹ موٹا ہو کو پھٹ جائے گا، اسی لیے کھاتا بھی نہیں اور کیا ہے کھلاتا بھی نہیں، ایسا نہیں رہنا میرے بھائیوں۔ جتنا ہم 100 روپے کمائیں گے، آپ کیا 100 روپے بھی ہمیں کھا جائے نا؟ کم از کم اس میں 90 پر 5 روپے تمہیں کھا لو، 5 روپے اللہ کے راستے میں دیو۔ 1000 روپے کما رہی، 1000 روپے بھی میں پورا ہڑپ کر کو کھا لینا، یہ اچھی چیز نہیں۔ کم از کم اس میں کم از کم 1000 روپے میں ایک 50 روپے کی 20-30 روپے آخری درجہ ایک 20-30 روپے کم از کم غریبوں کا حق دے دیے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ اللہ اس 100 روپے کے اندر اس 500 روپے میں اتنی برکت دیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وَيُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ صحابی فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا، آقا علیہ السلام اللہ پاک قرض مانگ رہے ہیں، وَيُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ پاک قرض مانگ رہے ہیں، اللہ کو قرض دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں وہ قرض حسنہ ایسا ہے، اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کر دیں گے، وہ قرض ہے آخرت میں دیں گے اللہ پاک اس کا بدلہ۔ اب وہ صحابی گئے، 600 کھجوروں کے باغ تھے، کھجور کے درخت تھے، وہ تمام باغیچہ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ہم یہ پورا باغیچہ اللہ کے راستے میں ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا، آواز دے کر بیوی بچوں کو کہا، وہ اس باغیچے میں تھے، میرے بیوی بچے فوراً باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغیچہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک ایک آیت سن کر صحابہ عمل کرتے تھے، اسی لیے ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک نے صحابہ خرچ کر کر کے اللہ کے راستے میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ آج ہم جماتے کماتے کنگال ہو گئی ہم لوگ۔ بہرحال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کیا ہے حاجت کا سوال کیا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر میری ضرورت پوری کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں دیکھے تو کیا ابھی نہ ہے، اندر گئے بٹھائے، اس کے بعد کہا میں خود کیا ہے اس وقت میں پریشان حال ہوں اور اس وقت میں میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ ایسا کرو عثمان کے دروازے پر جاؤ، وہ انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ جاتے جاتے وہ آدمی پوچھنے لگا، کیا میں تمہارا نام بول لوں کیا؟ بولتے نہیں، کون تو بھی صاحب تمہارا نام بولو، بولو جی میرا نام، ہمیں کیا کر دیں، بولو جی میں بولا بولتی نہیں بولتی۔ ہاں اس وقت میں حضرت ابو بکر بولنے لگے، نہیں ہماری کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، آپ جا کر سلام کرو، وہ سمجھ جائیں گے، عثمان ہے وہ۔ کون ہے وہ؟ حضرت عثمان۔ اللہ اکبر، سخیوں کے داتا میرے بھائیوں، کیا سخاوت تھی ان کی، اللہ اکبر۔ اگر ان کے واقعات سناؤں تو فجر کی اذان ہو جائے گی، سمجھ میں اتنے واقعات ان کی، اتنے سخاوت کے، اتنے میرے بھائیوں تذکرے ان کے اندر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی، کیا ہے، اپنے بچوں کو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے انہوں۔ ایک جگہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، حضرت اپنی بیوی سے بول رہے تھے، چراغ کی جو بتی تھی نا، پہلے وہ چراغوں کا زمانہ تھا، حضرت دیکھے رہیں گے، نہیں حضرت دیکھی نہیں، چراغوں کا زمانہ، اب پورے چھوکروں تھا نئے وہ سب پورے بھی یو پی ایس سے بٹن ڈالے تو کرنٹ آنا، بٹن ڈالے تو آپ فون آپ، یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ بزرگان دیکھ کر رہے ہیں چراغوں کا زمانہ۔ چراغ شام ہوتے ہی سوتے وقت میں بتی کو کم کر کو سوتے تاکہ تیل زیادہ نہ چلے۔ وہ بتی ذرا زیادہ جلنے کی وجہ سے اپنے بیوی کو بول رہے تھے، کئی کو تمہیں اتنی زیادہ بتی کیا جس کی وجہ سے تیل میں خرچ زیادہ ہو گیا نا۔ انہوں باہر سے آواز سن لے کر کیا ہے پریشان۔ اب خیر اندر گئے، سلام کرے، اس کے بعد اندر بٹھائے اور کھانا کھلایا، ان کی ضرورت پوری کی، مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ بولنے لگے میں ضرورت مند ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، فلاں دمشق فلاں علاقے میں میری کیا ہے، میرا بھی تجارت تھا وہ گھاٹا ہو گیا، اس کے نقصان کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔
بولنے لگے اللہ تمہیں جب اور بہتر بدلہ دے۔ فوراً کیا ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان، کھانے، کپڑے، چیزیں سب پورے ان کی خدمت میں کہا کہ جاؤ اب یہ تمام چیزیں لے کر چلے جاؤ۔ حضرت یہ سب چیزیں دیت پرواہ نہیں، تمہیں اونٹ پھر واپس لگ دینا، کیا پھر وہ کام سے آنا؟ ارے اللہ کے بندے یہ چیز بھی لے کر جاؤ، اونٹ بھی لے کر جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے تمام چیزیں لے کر جاؤ کہا۔ اس کے بعد آخر میں جاتے جاتے انہوں نے ایک بات کہا، حضرت اتنا سخاوت کرنے والے تمہیں، میں قرضہ ہوں سو پریشان ہوں سو، میرے 300 دیناری سے تمہیں 600 دے کو ہی نا، ڈبل دے کو ہی نا۔ کہا لے کر جاؤ اللہ کے بندے، کیوں تم پریشان ہوتے ہو؟ آخر بات ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے نا، ایک چھوٹی چیز پر اتنا سخاوت کر رہی۔ اس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو چیزیں ہمیں خرچ کر رہی نا، اللہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کریں گے، پوچھیں گے تم نے اتنی چیزوں کو تم نے خرچ کیا، بے جا اسراف کیوں کر دیا؟ اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ پاک سے ہم لیں گے، اس لیے ہم جب بھی دنیا میں استعمال کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، بے حساب و کتاب دیں گے، اللہ آخرت میں دیں گے۔ بہرحال میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو آج مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر کتنا حصہ ہے میرے بھائیو، اس میں بہت سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ۔ یہ کنواں تھا، ایک بوڑی تھی، وہ اس میں صرف یہودی کے قبضے میں تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ مدینے کے اندر اکثر کنویں، کھارے کنویں پانی کے، اور اس میں یہ کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس میں کیا یہودیوں کا کنواں ان کے قبضے میں تھا، یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ آخر کار کیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، یہ آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نبی فرمائے کون ہے جو کنواں جو خرید کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے ہاں دعا کروں گا اس کو جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیے۔ حلگور والے پریشان ہوں گے، حضرت آدھی بوڑی کیسا خریدیں گے؟ آدھی کا تو سنو، آج کیا دن، آج ہفتہ مسلمان پیئیں گے، اتوار کے دن وہ یہودی کے پاس رہے گا، انہوں جسے چاہے کریں گے، پھر پیر مسلمان پانی استعمال کریں گے، منگل یہودی کرے گا، یہ انداز میں۔ اب انہیں یہودی کیا کرتا، ہفتے کے دن مسلمان، اب ہمارے جیسے ان کے پاس کیا ہے، ٹینکیاں، ڈرما، شتلاں، بنگیاں، کیا کیا کہ وہ زمانے میں نہیں تھے وہ صحابہ کے پاس، چھوٹے چھوٹے کیا مٹی کے برتن یا چمڑے کے برتن، ایسی چیزوں کیا ان کے پاس تھے، انہوں وہ چیزوں میں بھر لیتے، دوسرے دن یہودی کے پاس پیسے دے کر خریدنا۔ اب آخرکار پھر مطالبہ ہوا، جس دن یہودی کی باری ہوتی کون بھی خریدنے نہیں، کیوں گے تو پیسے نہیں نا ان کے پاس۔ آج ہمارے پاس کیا کرنا جی مولوی، کیا کرنا، فون پے کرنا، گوگل پے کرنا، کر دی نہیں کر دی آج ہمیں، اب پیسے جا رہے ہیں۔ اب آدمی کے پاس قرب قیامت فتنوں کے دور میں یہ بھی ایک فتنہ کہتے ہیں، آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آدمی صرف پوری دنیا نمبر پر چلے گی، خالی فون پہ نہیں کر رہا، جس فیکٹری میں کمپنی میں کام کر رہی ہیں انہیں پیسے دے رہا نہیں، پہلے چکان دیتے، اب خالی کیا ہے آن لائن پیمنٹ، وہاں سے یہاں پیمنٹ دیتا، انہیں جا کر بیکری میں انہیں پیمنٹ کرتا، انہیں کون کی دکان کو، پوری دنیا کیا کر رہی ہے، نمبروں سے چل رہی ہے۔ یاد رکھو یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے، ہمیں سمجھ رہی، ہمیں ترقی ہو رہی جی، ہمیں آگے بڑھ رہی نہیں میرے بھائیوں، ہم آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ یہودی آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، پھر وہ آدھا کنواں ہے وہ بھی خرید لو، کیا کریں گے، کون بھی آرش لینا۔ آخرکار آقا علیہ السلام نے پھر تقاضا رکھا صحابہ کے پاس، ہے کوئی اور آدھا کنواں ہے وہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کون بھی صحابہ تیار نہیں تھے، ان کے پاس پیسے۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا، عثمان ذی النورین، 2 مرتبہ اللہ کے نبی کے دہلیز پر داماد بن کر آنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا علیہ السلام مسکرائے گا اور کہا جنت کی ضمانت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے مرتبہ میرے بھائیوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج بھی تا قیامت تک حضرت عثمان کے سخاوت کے چرچے اللہ باقی رکھیں گے۔
اسی لیے میرے بھائیوں، جو ہلگور کے جتنے بھی نوجوان آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو کیا ہے، بنگلور جانا دور بھی ہے، لمبا سفر بھی ہے، آپ لوگوں جانے کے لیے دشوار، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، آپ جا کر واپس آنے میں کافی دیر ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم سب چاہتے ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں یہ لوگ بھی سنائے ہیں، تاکہ آپ لوگ کیا کریں، بیٹھ کر مہینے میں ایک مرتبہ یا 2 مہینے میں ایک مرتبہ، جو ہمارے ذمہ داران ہیں کہیں ہمارے بہت سارے جو ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ کیا کریں، آپ خود مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھیں۔ تمہارے پاس کتنی طاقت ہوتی، زیادہ تمہیں 500 کی نوٹ نکالنے کی ضرورت نہیں، 2000 کی چلے گی، 2000 کی ہے، ایمرجنسی میں تھے، چلے گی، انا للہ پڑھو ایک بار، انا للہ و انا الیہ۔ ایسا کتنی بدلتے ہیں کہ ابھی کرسیاں بھی بدلیں گے، کوٹاں بھی بدلیں گے، ان کی ذات بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء اللہ علیہ اکابرین فرما رہے ہیں کہ دور اندیشی کے، ارے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے کونے کونے سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونجنے والی ہے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ بولو ایک بار، وقت آنے والا ہے میرے بھائیوں، بہت جلد آنے والا ہے، اللہ دکھائیں گے۔ ہم بدلنے کے لیے ہمارے پیچھے کیا ہے، بولتے نہیں 4-10 بکریاں پالے تو 4 کتے پالنا کو، وہ ہم نہ بھگا لے کارن سو، تاکہ تمہیں ہوشیار ہو جاؤ گو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اپنے ٹھکانے کو، کیا ہے 4 بکریاں ادھر گئے کیا کرتی ہیں، کتا ہوں گیا تو وہ بکریاں سیدھا مندے ماجن دے کو، وہ کتا گراؤنڈ مارتا۔ ایسا ہمارے پیچھے پہرا داری چل رہی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں احکام خداوندی پر آ جائیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو سمیٹ لیں۔ عقائد کی درستگی بہت ضرورت ہے آج میرے بھائیوں، عقائد بہت ضرورت ہے، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو۔ پتہ نہیں آج مسلمان کہاں سے کہاں چلے جا رہا، کتنے کی آج مسلمان بڑے بڑے آدمی آ رہے، وہ چھوٹے چھوٹے پٹے پہلے کیا کرتے ہیں، بچوں کو برتھڈے کرتے، اب تو بڈھے ہو گئے تو بڈھیاں کی بھی برتھڈے کرنا کرتے، گلی گلی میں پٹاخہ مار رہی سو، پٹاخہ مار کو، کیکاں کاٹ کو، منہاں کو تھوپ کو، بندر کے جیسا دیکھو تمہیں بندراں کیا کرتی، بیٹھ کو ادب سے کھاتی بندر رہے، انہیں کیا کہتا، کھا کو ہوں کہتا، اور ایک بندر انہیں گھسیٹتا، اس کے بعد نارل کی اینک کی ملیا بندر کو پورا ہلگو ریک کر ڈالتی، کرتی نہیں کرتی، ایسا تو برتھڈے کرنے والے بندراں کیا کرتی، کھا کو منہ میں اس کو گھر کو جاتا نہیں، انہیں اس کے منہ کو تھوپ ٹاس کرتی ہی نہیں، اس کے منہ پر۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، علماء حضرت مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بعد میں جانے کے بعد مولوی صاحب سے پوچھو، ایک حدیث ہے مشکات کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، روز محشر میں اللہ پاک اس آدمی کو اسی قوم کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ پاک۔ تم مسلمان کے بچے ہو، ہم مانتے ہیں، مسلمان کی ماں کے گود سے تم پلے بڑے ہو، ہم مانتے ہیں، لیکن تیرا کردار، تیرا اخلاق، تیرا اور تمدن، تیرا کلچر عیسائیوں کے ساتھ تھا، تجھے محبت تھی برتھڈے کرنے پر، برتھڈے نہیں کرا گا تو پریشان ہوتا، میرا برتھڈے کرے نا جی امی تمہیں، ارے کرتی لو بیٹا سبان کو تچنا، میرے لال، میرے ہرے، میرے پیلے، میرے ایسے، میرے ویسے، سبان جا کو چیٹی اٹھا کو، پنڈا اٹھا کو، کیا کہ تیری میت کے 4 پھول لا کو، کیک کاٹ کو، خوش ہو جاؤ گو۔ میرے بھائیو افسوس کرو، ایسے نوجوان، ایسے بچے، ایسے بوڑھے بڑے آدمی، ارے جن کے چہروں پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپیاں ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، لیکن گھر میں گئے بیگم بولے نہیں جی بچہ ضد کر رہا، نہیں جائے مولوی صاحب بولے نا جی نو کیا کیک کاٹنا گئے، ارے مولوی صاحب بولے تو مولوی صاحب کے بعد مسجد تک رہو، کہاں کے جگہ دن سمیں ہو ویسا کی، اب خاموش بیٹھا دینا جے تمہیں متقی پرہیزگار نا جی، پہلے صف کے نمازی نا، بیوی کو اتنا نہیں بول سکتے، بول نہیں سکتے، نبی کے احکامات کو سنا نہیں سکتے، نہیں ڈر بیگم کا چلتا حضرت، ہمارے ہوم منسٹر معلوم نہیں تم نا ذرہ زور سے بات کرے، تھکیا باہر دلا کو دروازہ مزال دیں، کیا کرو راہ سارے باہر پڑے رہنا، اس لیے ڈر کو جا کیا کرتا ہوں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ارے میرے بھائیوں ایسی مردوں کی مردانیت پر افسوس ہے، اپنی بیوی کو 2 بول نہیں بول سکتے ہم، اپنے بچے کو منہ پر تمانچہ مارو، یہی تمانچہ تمہاری آخرت کے لیے وہ بچے کو سدھرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد کے لیے مار، باپ کی مار اولاد کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ کھیت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے،
میرے بھائیوں اسی لیے کیا کرو، ہمارے سماج کو درست کرو۔ جو بھی آئے ہیں میں بڑے دل سے افسوس کے ساتھ آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نوجوانوں اپنی تمہاری زندگی میں اگر یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ ہلگور کے نوجوان نہیں کرتے رہیں گا، مجھے پورا امید ہے اچھے بچے پورے بھی اچھے نوجوان اگر کر رہی ہیں تو توبہ کر لو، حضرت آج تک کرے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آئندہ زندگی میں ہمیں ایسے کام نہیں کریں گے، بالاں بیٹھیں گے نہیں رکھیں گے، وہ پھٹے کپڑے پہن لے کر فیشن کے لباس میں نہیں جائیں گے، آ جاؤ نبی کی سنت پر، آ جاؤ احکام خداوندی پر، دیکھو تمہاری زندگی کیسے سنورتی جائے گی بعد میں، کل قیامت کے دن تم بولو گے الہی شباہت تیری نبی کے لے کر آیا ہوں اور ایک سنت اپنے چہرے پر سجا کر لے کر آیا ہوں، حقیقت میں اس کو بدل دے، تیرے نبی کی ایک تصویر لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اسی لیے آج ہمارا سب کا جڑنا جمع ہونا ہے، تمام ہلگور کے جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مال تمہیں کہاں کی خرچہ کر رہی ہیں، دوستان بلالے گئے وہاں پیسے اڑا ڈالے، کہاں کی پارٹی گئے سوؤں کے اڑا ڈال رہی، وہ پیسے کھاؤ پیو، منع نہیں کرتا اسلام، شریعت کبھی بھی منع نہیں کریا، اچھی گاڑی میں پھرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کھانے کھاؤ، کلو واشربو ولا تسرفو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں، نبی کو بھی پسند نہیں، اسی لیے تمہیں کتنا کھانا پھینک رہی نہیں، وہ بندر کے جیسا کیک کاٹ کو، اڑا کو، تھوک کو، انڈے سر کو پھوڑے کو، کیا کی، اللہ اکبر، کہیو مجھے پورے گناہ میں بڑی نفرت مجھے، ہمیں ہانچنے میں ہمارے جامعہ مسجد میں بھی ہار اوڑ لے کے ہمیں یہی بولتا ہوں میں، سمجھ میں یہ بات، سب سے زیادہ نفرت مجھے وہ کیک کاٹنے والے کو، کون کی گھگو کس کا کی ہدا سو، انہیں خوش ہو کو انہیں کاٹتا، کیا ملتا حضرت، کیا تو ملتا اس سے، پھر کیا ملتا، کیا بھی ملتا نہیں، منہ جا کو دھولے کو پورا سر میں جا، گھر میں گیا گھر میں امی بولتی کیا رے ایسا ہوگا ہے نبا، حجام بھی تھی اور دیکھو ڈرتا رہیں گا کیسے اس کے بالاں کٹ کرنا ہوگا، سمجھ میں ویسے کاما کرو نہ کو، اچھے بنو، اچھی جگہ میں جو تمہیں فضول خرچی کر رہی ہیں وہ پیسے کیا کرو اکٹھا کرو، ایک 5 روپے تمہارے، 5 روپے اگر تمہیں وہ اس میں ایک پڑے، بولتے نہیں خطرہ دریا شبد، خطرہ سمندر بنتا سو، سمندر آسمان سے 21 بار برس گیا نہیں، سب دیکھیں سمندر، کون دیکھیں اس میں سمندر، ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے، ماشاءاللہ ہم پورے جا کر ہیں، اچھا جاؤ اور ایک بار دیکھ لے کر، اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے بنائے ہیں، دیکھنے میں کیا بھی حرج نہیں، اللہ کی تعریف کرو، یا اللہ سمندر کا سینہ کتنا بڑا بنایا آپ نے، آسمان زمین ایک نظر آتا ہے، ہاں بہرحال میرے بھائیوں اسی لیے آپ کے 5 روپے وہ نکال ڈالو، 10 روپے یہ مخلوق کے لیے، یہ اللہ کے مخلوق کے لیے آپ 5 روپے 10 روپے اگر آپ نے کیا کر دیا، اس صفا بیت المال کے جس طرح ہمارا ایک فنڈ ہوتا ہے اس میں ڈالیں گے، کئی غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی، کئی بیواؤں کی ضرورتیں پوری ہوتی، کئی میرے بھائیوں روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، آپ صحیح مانیں گے، آپ کئی جگہ ہاسپٹلوں میں حاجی صاحب میڈیکل کے پاس میں ہمارے گھر کے نیچے ایک میڈیکل ہے، وہ میڈیکل کے پاس میں کب تو جا کر بیٹھتا ہوں، وہاں لوگ غریباں کیا کرتے ہیں، ذرا پیسے 50 روپے لے کے آئے تھیں، بھیا وہ دوا دے گا، انہوں بولتی ہیں نہیں ماں یہ 120 روپے، وہ 50 روپے پکڑ لے کے 2 منٹ سوچتے ہیں میں کیا کروں، اب یہ دوا لے کر جاؤں نہیں، میرا بچہ بخار میں گرم ہو گیا ہے، میرے پاس 50 روپے ہیں، اب میں کیا کروں، شوہر ہے تو شوہر کو بلائے گی یا فون کرے گی، جب اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے، عورت بیوہ ہے، اپنا بیمار بچہ گھر میں سسک رہا ہے، آنکھ سے بخار، اتنا بخار ٹوٹ رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، اب 50 روپے لے کر ماں کھڑی ہے، اب سوچو میرے بھائیوں اس ماں پر کیا گزرتا ہوگا، پہلے اپنا مرحوم شوہر یاد آتا ہوگا، جی تمہیں چلے گئے، اب بچے کو لے کر میں کیا کروں، دوائی ہونا، پیسے نہیں، میں کسے پوچھوں، بھائی کو پوچھے تو بولتا کیا ماں کبھی تمہارا ایچ ہوگا نا، اب دیور کو پوچھے تو انہیں انگار ہو گیا تھا، جاؤ جی تمہارا اماں کنے منگ لے، ہم نہ کیا پوچھتے سو، ان کو تو منہ لگانے ہوتا نہیں، اب بھائیوں کو پوچھے تو بار بار تقاضا، اب کسے پوچھوں، میرے بھائیوں اس ماں پر کیا گزرتا ہوگا، بیوہ عورت پر، اپنا یتیم بچے کی جو بخار دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آخر کار ماں کیا ہے، کئی مائیں اپنے کانوں کی بالیاں بیچ دی اولاد کے لیے، کئی باپ میرے بھائیوں اپنے اس بیمار بچوں کے لیے پراپرٹی بیچ دیے،
ضرورتیں پوری کر دی، لیکن پڑوس میں ماشاءاللہ روز بھی ایک دن تیتر، ایک دن بٹیر، ایک دن ہرن کا گوشت، ایک دن مور کا گوشت، کوسے ہونا کھا کو غریب کے آنگن میں ہڈاں ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھو جس غریب کو دل کے اندر آہ نکلی اللہ کا عرش کام جائے گا، یہ دولت والا ہے، آن کے آن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آن کے آن میں جس کی دولت اور جس کے نشے میں چور چور تھا، اللہ پاک اس کی آہ لگے گی۔ میرے بھائیوں اس کے گھر کے اندر ایسے حالات آئیں گے، ایسے پریشانی آئیں گے، پریشانیوں کے جنازے نکل جائیں گے اس گھر کے اندر سے۔ اسی لیے آج ہم اپنے ہمسایوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر ہماری نگاہ ہو، ہم چوکنا رہ کے ان کی ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا سماج بھی بنائے گا، ہمارے گھروں میں برکت بھی دے گا۔ ہم نوجوانوں سے، ہلگور کے نوجوانوں سے ہی درخواست کرتے ہیں آپ لوگ اپنا فضول پیسہ ادھر ادھر اڑائیں، اس کا ایک جگہ اکٹھا کریں گے، آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپ بنگلور کو فون کرو، ان کے ذمہ دار بڑے آپ کے جو بڑے ہیں ان سے آپ کو رابطہ کرو، ان سے آپ کو وہاں سے آپ کو مدد ملے گی۔ آپ ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ ہم ہر ایک کے پاس بھی پہنچنا ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں نماز روزے کے ساتھ نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بڑوں کا ادب احترام کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر زندگی گزارے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو بولو آج سے لے کر زندگی کے صبح سے لے کر موت کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون نماز نہیں چھوڑیں گے ذرا ہاتھ اٹھا دیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کے اٹھانے کو قبول فرمائے، اللہ سب کے ارادے کو قبول فرمائے، اللہ سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ آج بہت خوش ہو کر میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے پھر آئیں گے ہم آپ کے پاس انشاءاللہ۔ ایسا معلوم ہونا آج سے ہماری زندگی کا کایا پلٹ گیا ہے، جو زندگی گزر گئی ہے چھوڑ ڈالو، توبہ کرو، آنے والی زندگی پر عزائم کرو، اللہ پاک نیت کرنے پر اللہ اجر عظیم دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے ذمہ دار مجھے حقیر کیا ہے، اس سے چھوٹی سی دعوت پر مجھے بلائے ہیں آپ لوگوں نے، کیا ہے الحمدللہ مجھ جیسے ناکارے کو بلائے، آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں۔ صفا، بیت البتول، بیت المال کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، میں پھر سے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے ایسا قدم جن پہ اپنے اور ان کے بڑوں کے اوپر اور ان کے سرپرستی میں ماشاءاللہ جو کام شروع کیے ہیں، میری دل کی دعائیں ہیں اللہ آپ کے اس قافلے کو تا قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ آپ کی نسلوں میں اللہ پاک، آپ کے آنے والے بچوں میں ایسی فکریں، ایسے کام لے کر چلنے والوں کو اللہ پاک کھڑا کرے، پیدا فرمائے۔ اللہ پاک دین دنیا میں اس کی ترقی نصیب فرمائے، خوب خیر و برکت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ حاجی صاحب کچھ کارگزاری سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔